الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وہ زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک، ہمیشہ رہنے والا، سارے جہان کو سنبھالنے والا. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے. اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم. جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہ جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم.
جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم، خدا ہی کا فرمان جاری جہاں پر وہ مختار روز جزا غوث اعظم، وہ قیوم دانا خدا بند عالم سزاوار شان بقا غوث اعظم، جو سب کے سفینے کنارے لگائے وہ سب کا مشکل کشا غوث اعظم، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج اسلامی مہینوں کے غالباً چھٹا مہینہ ہے، جمادی الثانیہ۔ یہ جملہ میں نے بولا، اچانک مجھے خیال آیا یہاں سب اخبارات، رسائل، جرائد غلط لکھتے ہیں اور اسی غلط کو لوگ غلط پھر پڑھتے ہیں، بولتے ہیں۔ انگریزی مہینوں کے نام تو سب لوگوں کو صحیح یاد ہیں، بچوں تک کو، لیکن اسلامی مہینے اس کے بارے میں تو جو نام نہاد پڑھے لکھے کہلاتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ یاد رکھیں، جماد الثانی نہیں ہے، جماد الثانیہ یا جماد الاخری۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی اول نہیں، جماد الاولی، جماد الثانیہ یا جماد الاخری۔ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن نشین فرما لیں اور کوشش کر کے اپنے بچوں تک کو، گھر کی خواتین کو اس طرح ضبط کرا دیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی غلط بولے تو اس کی اصلاح کر سکیں۔ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الاخری یا جماد الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ان میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے، ادب والے بنائے ہیں، جن میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لڑنا، جھگڑنا، لڑائی یہ ممنوع تھا۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، 12واں مہینہ، پہلا مہینہ اور دوسرا، یہ 3 تو مسلسل ہیں۔
اور 7واں مہینہ رجب۔ قرآن حکیم کے اندر مجھے یاد ہے میں سنا چکا ہوں، قرآن کریم میں ایک مقام میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے یہی قانون ہے کا کہ مہینے تعداد میں 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے تب سے یہ قانون ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ ادب والے مہینے، حرمت والے مہینے، ان کے بہت سے لوگ لحاظ رکھتے تھے۔ قبائل کے اندر اگر کوئی جنگ ہوتی تھی تو ان مہینوں کے اندر جنگ روک لیتے تھے۔ یہ علماء سے یقین آپ نے سنا ہوگا یا کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی۔ ان کا ادب احترام زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ان مہینوں کو جانتے ہی نہیں۔ ادب والا مہینہ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے، ان کے نام کیا ہے اور کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے اچانک خیال آ گیا کہ آج جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری اسلامی مہینوں میں سے 6واں مہینہ، اس کی غالباً 17 تاریخ ہے، اور اس مہینے کی 22ویں تاریخ کو ایک ہستی جو ہمارے مسلمانوں کے عقیدتوں کا مرکز ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے انسان، جس نے پوری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ اس انداز سے گزاری کہ کبھی ان کی زبان پر لا کا لفظ نہیں آیا۔ نہیں، حضور نے کچھ فرمایا ہو تو بجائے ماننے کے یوں کہتے نہیں، یہ بات نہیں۔ فارسی کے کسی انسان نے یہ کہا نہ رفت بر زبان او لا ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ صدیق اکبر وہ انسان ہے کہ ان کی زبان پر لا کبھی نہیں آیا سوائے اس کے کلمہ شہادت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ موضوع سے نکل جاؤں گا، تھوڑا سا اشارہ ہی میں نے دینا تھا۔ بدر کے جو قیدی تھے، ان قیدیوں کے بارے میں یہ بات چیت چلی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور چھوڑ دیا جائے تو جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو مرضی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مرضی تھی ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم کی مرضی اس کے برعکس تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا جائے اور میرا رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں اور دوسروں کے رشتہ داروں کے حوالے کیے جائیں، اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اور عجیب بات ہے کہ اس موقع پر منشا الہی بھی یہی تھا۔ اور اس پر ایک زجر بھی آئی، تفصیلات پھر کسی موقع پر۔ تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی خاص حکمت نہ ہوتی ہے جس کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تو ان کے چھوڑ دینے پر سخت سزا ملتی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور بعض دیگر صحابہ کرام رونے لگے۔ خیر، میں نے یہ بتانا تھا کہ جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں 22ویں جمادی الثانیہ ان کا یوم وصال ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ آج اس موضوع پر گفتگو کریں،
میں نے کہا کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے لوگوں کو ذہن بنا کر دوست احباب کی توجہ اس طرف کرا کر انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ اتنا جان لیں کہ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کے بعد اللہ نے ایسا انسان نہیں بنایا۔ اولاد آدم میں نبیوں کے بعد، نبی کی ذات بڑی ہوتی ہے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ابوبکر صدیق ہے۔ تو 2-4 دن کے بعد ان کا یوم وصال ہے، لیکن اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے پر اس پر گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آپ حضرات کا ذہن میں بنا لوں۔ الحمدللہ العظیم، میں اور آپ سب، ہم سب صحابہ اکرام کے ساتھ ایک ایسا ایمانی اور اعتقادی رشتہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ جانتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ معلوم ہے، اور اللہ اسی پر قائم رکھے، اللہ اسی پر قائم رکھے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے حلقہ احباب کو بھی صحابہ کی سچی محبت، سچی عقیدت ان کے دل کے دماغ میں، ان کے رگ رگ کے اندر موجود ہو، اور ان کا بولنا اٹھنا، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا صحابہ اکرام کی عقیدت اور محبتوں کا مظہر ہو۔ تو چونکہ کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت ابوبکر صدیق کی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم وقت گزر جائے اور ان کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ آپ حضرات الحمدللہ العظیم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے تذکرے موقع بموقع کیے ہیں اور کرتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات کی توجہ بھی اس طرح مبذول کراتا ہوں۔ اگر کسی مسلمان کہلانے والے کا نبی کے صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ نام کا مسلمان تو ہے، حقیقی مسلمان نہیں۔ لا علی التعیین کوئی صحابی ہو، ابوبکر صدیق تو بہت بڑی شخصیتیں ہیں، ہمارے خیالات سے بھی بالا ہیں، ہمارے خیالات کی پرواز بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی جو ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ لیکن سب صحابہ، اللہ اکبر، قسم خدا کی، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس سلسلے میں جتنا بھی صحابہ کرام کو پڑھا ہے میں حیران رہتا ہوں، یا اللہ، خاندانی مشرک لوگ تھے، ابن عن جد، باپ دادا سے ہی مشرک تھے، لیکن نبی کے دامن سے اس طرح وابستہ ہوئے، پھر ایسا ایمان کہ جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہے، میں اشارہ دے چکا ہوں، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن بہت کم مسلمانوں کو اس بات کی طرف آگاہی ہوتی ہے، یا آگاہی کرائی جاتی ہے، یا ان کے مطالعے میں نہیں ہوتا۔ ایک اور شخصیت بھی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے۔ سیدنا حمزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور سید الشہداء ہیں، اور یہاں یہ چلتے ہوئے بات میں کہہ دوں، حضرت حمزہ کے لیے 2 باتیں آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ میری بات نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے۔ ایک تک شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، اور دوسرے اسد اللہ و اسد رسول ہی، شیر خدا ہیں اور شیر رسول ہیں۔ اس کو بھول نہ جانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اپنے رحمتوں سے آپ کو نوازتا رہے ہمیشہ کے لیے، اور آپ کی نسلوں کو بھی۔ لیکن اعتقادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا فرض ادا کر کے دنیا میں خدا کے سامنے جانا ہے، مجھ سے پوچھا ضرور جائے گا کہ
جو تجھے معلوم تھی بتائی تھا اپنے دوستوں کو، اپنے سامعین کو. دو باتیں سیدنا حمزہ کے بارے میں. ایک تو سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں. شہید حضرت عمر بھی ہیں، شہید حضرت عثمان بھی ہیں، شہید حضرت علی بھی ہیں، شہید حضرت حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، دیگر بے شمار. لیکن سید الشہداء کون ہیں؟ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ، میری بات نہیں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. دعا کریں. میں نے اس پر کچھ مضمون جمع کیے ہوئے ہیں کہ میں ان کو ترتیب کے ساتھ پیش کر سکوں. بہت ساری باتیں اور بھی آپ کے علم میں پہلے سے آ چکی ہیں. ایک کتاب آج کل اس کی کتابت ہو رہی ہے، خدا کرے کہ جلدی جلدی منظر عام پر آ جائے. لیکن یہ وہ مضمون ہے جو 2 سال پہلے میں جمعہ کے خطبوں میں بیان کرتا رہا، اور اس موقع پر میں تھوڑا تھوڑا لکھتا بھی رہا، لیکن وہ منتشر اور آنکھ کے اندر، لیکن کبھی کبھی وہ نظر پڑ جاتی ہے تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے یہ بھی لکھا تھا حوالے کے ساتھ. یہ نہیں کہ حوالوں کے ساتھ لکھا کہ سید الشہداء کون ہیں؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حوالے کے ساتھ لکھا کہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں اور شیر رسول بھی حضرت حمزہ. اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں اس بات کو بار بار آپ کی توجہ کیوں مبذول کرا رہا ہوں. ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے کے اندر بدعقیدگی، صحابہ دشمنی، اسلامی اعتقاد کی بغاوت بے شمار طبقات کے اندر اس انداز سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائیں کہ سید الشہداء حمزہ ہیں اور مسلمان کہلانے والا سید الشہداء کسی اور کو کہے. خدا کے نبی فرمائیں کہ اسد اللہ سیدنا حمزہ ہیں، یعنی شیر خدا حضرت حمزہ ہیں، اور مسلمان کہلانے والا شیر خدا کسی اور کو کہے. پتہ ہے آپ کو شیر خدا اور شیر رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کے بارے میں فرمایا، اور سید الشہداء بھی حضرت حمزہ کے بارے میں. خیر، ان کا معاملہ تو عام مسلمانوں کو معلوم ہے. میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، اور جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں. ان کا نام ہے عبداللہ بن جہش. عبداللہ بن جہش یہ بھی غزوہ احد کے اندر شریک تھے اور ان کے شہداء میں سے ہیں. لیکن یہ عجیب انسان گزرے ہیں قسم خدا کی. جب ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کا وہ جو اس وقت انہوں نے اپنے ایک صحابی سے بیٹھ کر دعا کرائی، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا. انہوں نے جو دعا کی، جدی سے صاحب نے اس وقت تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جو دعا کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مشرک کے ساتھ واسطہ ڈالے. ابھی اگر غزوہ کے اندر شرکت کرنی ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، قتل کروں. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ وہ پھر مجھے قتل کرے اس انداز سے کہ میری ناک بھی کاٹے، میرے کان بھی کاٹے، میرے ہاتھ بھی کاٹے، اور میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کا پھوپھی زاد اور سالہ صحابی رسول عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دشمن میرے ساتھ ایسا سلوک کرے اور میں کل خدا کے سامنے جاؤں تو خدا مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟
تو میں یہ کہہ سکوں یا اللہ تیری رضا کی خاطر، دین کی خاطر، تیری توحید کی سربلندی کی خاطر یہ میں نے اپنی جان قربان کی. اللہ اکبر. یہ لوگ خاندانی مشرک تھے. ایمان جب لائے تو ایسے لائے کہ ساری دنیا کو کراس کر گئے. آج 1500 سال کے بعد بھی مسجدوں میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہم نہیں ہوں گے، دنیا نہیں ہوگی، لیکن اہل ایمان ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، کتابوں میں لکھا جاتا رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور اللہ سے پھر دعا کریں کہ خدا مجھے اور آپ کو سب صحابہ، سب رسول اللہ کے محبوبوں کی محبت نصیب فرمائے، نبی کی سچی محبت، نبی کی جماعت کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اتباع نصیب فرمائے. جب موقع ملے تو پھر ہم پیچھے نہ ہٹیں، وہی کردار ادا کریں جو کردار انہوں نے ادا کیا. یہ بات میں ضمناً کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام لا علی التعیین، کوئی کس نام کا ہے، کس خاندان سے ہے، ان کے کردار، ان کا جب تذکرہ کرتا ہے کوئی مسلمان تو عجیب سی کیفیت اس کے دل دماغ کی بن جاتی ہے. اللہ ان سب کی محبت، عقیدت، اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بات صحابہ میں سے ہوتے حضرت بکر صدیق کے وصال کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ 4 دن کے بعد ان کا یوم وفات، اور اگر زندگی ہوئی تو اگلے جمعے پر اس پر گفتگو ہوگی. اس وقت جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ قرآن حکیم کی سب سے مشہور آیت ہے. آپ کو بھی یاد ہوگی، یاد ہونی چاہیے، اس انداز سے یاد ہو کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرائیں. اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ سچی اتباع وابستگی نصیب فرمائے. قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت، رتبے کے اعتبار سے نہ آسمان سے نازل ہونے کسی کتاب میں ایسی آیت نازل نہیں ہوئی، نہ قرآن کریم میں، نہ تورات، زبور، انجیل میں. اس کا انداز دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. یہ الہ کسے کہتے ہیں؟ اصل مسئلہ الہ کا ہے. قرآن حکیم کے اندر جا بجا لفظ الہ ہے. میں ایک آیت 20ویں پارہ میں سورہ قصص، اس کی چند آیات ترتیب کے ساتھ ہیں وہ پیش کرتا ہوں. جا بجا اس میں الہ کا لفظ آیا. اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سورہ آیت الکرسی کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اب سورہ قصص کی آیت نمبر 68 سے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں جو یہ شرک کرتے ہیں. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بالا اور بلند بالا ہے ان کے شرک سے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا اور جو ظاہر کرتے ہیں پروردگار اس کو بھی جانتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں.
لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریف ہوتی رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا فیصلے چلتے رہیں گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے پیغمبر کو کہیں بلا بتاؤ تو سی اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر رات کر دے، اندھیرا ڈال دے قیامت کے دن تک۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، یعنی کارساز ہے، مختار ہے، فیصلوں کا مالک ہے۔ یاتیکم بضیاء، تمہیں روشنی لا کر دے، رات کو ختم کر کے روشنی لا کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ سارے کام کرنے والا الہ ہوتا ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہر غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، انہیں پوچھئے بھلا دیکھو تو صحیح کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تم پر دن ہی دن بنا دے، رات کو ختم کر دے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، پھر کون سا الہ ہے اللہ کے سوا جو تم پر رات لا سکے، جس میں سکون حاصل کر سکو۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں یہ سب کام کس نے کیے ہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی مہربانیوں میں سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات بھی بنائی دن بھی بنائی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، راتوں کو سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو تم کام کاج کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اندازہ ہوا کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خود خالق کائنات اپنے کلام پاک کے اندر جا بجا فرما رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اب تو آپ کو ذہن میں آ گیا ہونا الہ کسے کہتے ہیں؟ جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، جو امیر بنانے والا ہے، جو غریب کرنے والا ہے، سارے کام کرنے والی ذات جو ہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ، یہ آیت الکرسی، اس کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اور اس کے بعد اس جملے کے ثبوت کے لیے دلائل ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ پہلی دلیل الحی، وہی زندہ ہے، دائمی زندگی کا مالک ہے، اس کے سوا دائمی زندگی کا مالک کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا، جب کچھ نہیں تھا تب وہ زندہ تھا، جب سب کچھ بن گیا تب وہ زندہ ہے، جب کچھ نہیں رہے گا تب وہ زندہ رہے گا۔ القیوم، وہ قیوم ہے، ساری دنیا کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، آسمانوں کو بھی بغیر سہاروں کے اسی نے تھام رکھا ہے، اسی نے تھام رکھا ہے۔ آج تک صدیاں نہیں، ہزاروں کروڑوں سال گزر چکے، کسی نے نہیں بتایا کہ آسمان کے کسی کنارے پر کوئی سہارا موجود، کوئی ستون موجود۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آسمان کا فلاں صدی میں یہ رنگ تھا اور اب یہ رنگ ہے۔ آسمان پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اسی نے تھام رکھا ہے زمین کو بھی، زمین کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، تھامنے والا وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی اور دوسری دلیل۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ کا آ جانا کمزوری کی علامت ہے، اونگ آتی ہے تو ہاتھوں میں چیز گر جاتی ہے، نیند آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔
اللہ اکبر. سیدنا سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں. ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی سلطنت بادشاہت عطا فرمائی کہ انہوں نے فرمایا رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو. اور ایسی ہی اللہ نے جنات بھی ان کے تابع کیے، انسان بھی ان کے تابع کیے، حیوانات چرند پرند بھی ان کے تابع کیے. آگے سورہ سبا میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیا کہ یہ فلاں کام کرو. لگے رہے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کوئی مواخذہ نہ ہو جائے. لگے ہوئے اپنے کام میں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی. روحوں کو مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. نبی کتنا بڑا کیوں نہ ہو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، زندگی کا مالک صرف اللہ ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، لیکن لاٹھی کے سہارے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ لاٹھی کے کنارے سے دیمک لگ گئی. وہ دیمک کھاتی رہی، وہ لاٹھی کمزور ہوتی رہی، لیکن یہ منشا خدا بندی تھا کہ وہ ابھی سلیمان علیہ السلام کھڑے. اللہ اکبر. کتنا عرصہ گزرا اس کے بارے میں قرآن کریم نے نہیں بتایا، نہ ہم کچھ بتا سکتے ہیں. جب پوری لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، ختم کیا سلیمان، وہ لاٹھی ٹوٹی، گر پڑی، تو سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر گر پڑے. فلما خرّا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے، تبینت الجن، جنوں نے دست حضرت ملتے اظہار افسوس کیا. اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، کاش ہم غیب جانتے ہوتے. غیب جاننے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے. یاد رکھیں، نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے، نہ کوئی ولی غیب جانتا ہے، نہ جن نہ انسان، کوئی بھی نہیں غیب جانتا. یہ صرف اللہ کی صفت، اور اللہ ہی غیب جاننے والے ہیں. آپ حضرات یقیناً اس سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہر طرح کی جہالت موجود ہے، اس میں ایک جہالت کی سوچ یہ بھی ہے کہ جنوں کے پاس غیب ہوتا ہے. کسی کی کوئی چیز گم جائے تو کہتے فلاں جن والا ہے، ان سے پاس پوچھیں کہ ہماری چیز گم ہو گئی. قرآن کریم کے اندر واضح طور پر جنوں نے دستے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، برسوں تک اس مصیبت میں گرفتار نہ رہتے. ان کو بھی اندازہ کر لیا کہ لاٹھی کو کتنا عرصہ دیمک لگی رہی، منشا الہی کے مطابق لاٹھی کھڑی رہی ہے. سلیمان علیہ السلام بھی، اور دیکھیے پیغمبر، عظیم پیغمبر ہے، لیکن اپنے آپ کو موت کے بعد سنبھال نہیں سکے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبیوں کا ادب تو ہم سب پر ایمان ہے اور فرض ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے فیصلے وہ سچ ہیں. سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے یہ رب جانتا ہے، لیکن لاٹھی جب ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام بھی اس کے سہارے کھڑے تھے، گر پڑے. جنہوں نے تب اظہار افسوس کیا کاش ہم غیب جانتے ہوتے. یہ معلوم ہو گیا کہ جن غیب نہیں جانتے، لیکن انسان بھی غیب نہیں جانتے. غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے. نبی ہو انسان غیب نہیں جانتا، ولی ہو انسان غیب نہیں جانتا، فرشتہ ہے وہ غیب نہیں جانتا. کوئی غیب نہیں جانتا. غیب قرآن کریم عالم الغیب والشہادہ،
وہ غیبوں کا جاننے والا بھی ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا جاننے والا وہ ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان کی ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، زمین کی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ دیکھیے آسمان میں کیا کیا ہے میں اور آپ نہیں جانتے، بس یہ ہے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں، سورج ستاروں کو دیکھتے ہیں، باقی جو کچھ ہمیں بتایا اہل علم نے، لیکن زمین پر تو ہم چلتے ہیں، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں زمین میں کیا کیا اللہ نے بنایا ہے۔ پھر زمین کی چیزوں کو تو میں اور آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن سمندر بھی میرے رب نے بنائے ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ باخبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمندر زمین کے جس ٹکڑے پر ہیں وہ بہت بڑا ہے، خشک زمین سے، زمین کی خشکی ہے اس سے سمندر والا حصہ بہت بڑا ہے۔ سمندر کے اندر کیا کیا مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ جس طرح اس دنیا میں انسان کو اور غیر انسان جو جاندار ہے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، خدا اس کو فراہم کرتا ہے جیسے جیسے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمندروں کے اندر خدا نے کتنی مخلوق بنائی ہے، اس کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو بعض اوقات سمندری جہازوں کو بھی الٹا دیتی ہیں، وہ کس نے بنائی ہیں اور کیا کھاتی ہیں، کیا ان کی غذا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو اس پر ایمان بھی ہمارا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ سماوات کا لفظ بتا دیا کہ ایک آسمان نہیں، کئی آسمان ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر عالم بالا میں تشریف، ساتویں آسمان سے اوپر گئے، کہاں تک پہنچے میرا رب جانتا ہے۔ ہر آسمان کو اللہ نے بنایا اور ہر آسمان کو دوسرے آسمان کو وہ ٹھہرایا نہیں۔ جس طرح پہلا آسمان بغیر کسی سہارے کے میرے رب نے ٹھہرایا ہوا، دوسرے آسمان بھی اسی طریقے سے ہیں، ان پر کیا کیا مخلوق ہے ہم نہیں جانتے، اس نے بنائی ہے، ان کی ضرورتیں کیا کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، اس آیت الکرسی کے ایک ایک جملے پر اگر ہم غور کریں، ہر مسلمان غور کرے تو اس کا ایمان اور عقیدہ صاف ستھرا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کی حد تک تو کچھ بولتے ہیں، وہ صحیح ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے معنی اور مطلب پر غور نہیں کرتے کہ میرا رب ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے آپ حضرات سے، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے کے لیے ہر مسلمان نے اٹھنا ہوتا ہے، اس وقت تلاوت کر دیا کریں، لیکن ترجمے کے ساتھ جو قرآن کریم ہے اس میں غور فکر کیا کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ ترجمے والے قرآن کریم کی تلاوت جب کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے دل دماغ میں اس طرح واضح ہوں گی، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ اور جب آپ کا عقیدہ اپنا ٹھیک ہوگا تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے پر بھی محنت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے اسی قرآن کے اندر فقوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر کا جو مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے جو جتنے اس کے ماتحت ہیں، اس کے متعلق ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔
صرف ہم اپنی ہی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے، اور خدا کے سامنے میں نے اور سب نے جانا ہے۔ یہ مت بھولیں کسی وقت بھی، ہم نے ہر وقت ذہن میں تازہ رہنا چاہیے کہ خدا کے سامنے جانا ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ اگر کسی کمرے میں ہم چلے جائیں اور اس میں اندھیرا ہو، چند لمحے گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں، چند لمحے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن قبر، اس میں کون سی لائٹ ہوگی، کون سی روشنی ہوگی؟ قبر کا تصور کریں، کتنی تنگ سی ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے صحت مند آدمی اس میں کروٹ نہیں بدل سکتا، اور پھر اس کے بعد اس پر تختے ہموار کر دیے جاتے ہیں، منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، قبر کھودنے والے عزیز رشتہ دار دوسرے سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے۔ وہ قبر تنگ بھی ہے اور کالی بھی ہے، کالی کوٹڑی ہے، اس کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی؟ ایمان کی قوت اگر انسان سلامتی کے ساتھ لے کر گیا ہے تو انشاءاللہ خود اللہ قبر کو کشادہ بھی کریں گے اور روشن بھی بنائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر اس معاملے میں غفلت برتی ہے تو پھر اندازہ خود بخود کر لیجئے کہ قبر، جو شخص نماز نہیں پڑھتا مسلمان کہلا کر، تو اس کے لیے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، میں نے نماز مصطفیٰ کے اندر اس بات کو لکھا ہے، لیکن اردو ترجمے کے ساتھ لکھا ہے، حدیث کی جو عربی عبارتیں انہوں نے لکھی، تختلف اضلاعہ، کہ اس طرح قبر بھیجتی ہے اس انسان کو کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں، لیکن جو صاحب ایمان ہے، اللہ اکبر، خدا کا فرشتے جو ہے اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی قبر کشادہ کرتے ہیں، وہ ان کا مہمان ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، شاید قبر کے اندر وہ نہ ہو، لیکن جنت میں جو اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں اس کا اندازہ ہم یہاں نہیں کر سکتے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیں گے کہ جس کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبر کی اندھیری کو یاد کریں، قبر میں جانا ہے، بشرطے کہ قبر نصیب ہوئی تو، بے شمار ایسے انسان ہیں جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ پھر قبر کو روشن بھی کرتے ہیں اور کشادہ بھی کرتے ہیں، لیکن صاحب ایمان کے لیے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق رکھیں۔ دوستو، یہ قرآن کریم جس کو آپ مردے بخشوانے کے لیے پڑھاتے ہیں، کرائے کے لوگ بلاتے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مردہ بخشا گیا، اس کو پیسے دے کر فارغ کر دیتے ہیں، کھانا کھلا کر فارغ کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ جس مردے کے لیے بناتے ہیں اس نے قرآن کریم کے ساتھ زندگی کے اندر کیسا تعلق رکھا؟ مسلمان تھا، اور تھا تو پھر قرآن کے ساتھ تعلق کیوں نہیں تھا؟ میں درخواست کرتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی۔ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں جتنی ممکن ہو سکے، اگر آدھا پارہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو آدھے سے پاؤ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خود آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا آپ کی سوچ کس انداز سے اللہ پاک اس کے اندر برکتیں ڈالیں گے۔ آپ کی سوچ اس انداز سے مبارک ہوگی کہ آپ اپنے بچوں پر محنت کریں گے، اپنے دوستوں پر محنت کریں گے، گھر کی خواتین پر محنت کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا، صرف پکڑ کر ہم نے آنکھوں سے لگا دیا، چوم کر ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر اپنے اوپر بلندی پر رکھ دیا، تو یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو، آپ کے عزیز اقارب کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے چھوٹے بڑوں کو، خواتین کو اپنی رحمتوں سے نوازے، لیکن عقیدہ سب کا درست ہو۔ عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، یاد رکھیں، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے۔ بلا شبہ ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں، کسی بزرگ کے منکر نہیں، منکر پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن بزرگ وہ ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔
اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو. جو صحابہ کرام کا طریقہ پر چلنے والا ہے وہ بزرگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب بہت بڑی خانقاہ اس نے بنائی ہو اور حق ہو کا نعرے لگانے والے اس کے مرید آگے پیچھے پھر رہے ہو. نہ، ایک محنت مزدوری کرنے والا ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، عقیدہ اس کی ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اچھی طرح ذہن نشین فرما لے میرے دوستو. جو آدمی رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال، دعا کریں گے مجھے اور آپ کو اللہ رزق حلال عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. اس حلال کا ایک ایک جو دانہ ہے نا، اس کے اثرات جو ہیں انسان کو محسوس ہوتے ہیں. جو رزق حلال کماتا ہے اس کی کوئی خانقاہ نہیں ہے، اس کے مریدوں کو کوئی فوج ظفر موج نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. ولی کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں مریدوں میں کیا کہوں، ان کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، ان کی دل پر سینے پر نظر نہیں رکھتے. یاد رکھیں جو بزرگ بنا ہوا ہے، وضاقتہ بنائی ہوئی ہے، اس نے لباس کی تراش و خراش ایسی بنائی ہوئی ہے کہ مریدوں، اللہ اکبر، مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کی جیب پر نظر رکھتے ہیں کہ مرید آئے ہیں، ان کی جیبوں کو بھریں. خدا کی قسم ٹھگ ہیں، ٹھگ. ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے. چاہے ہمیں ساری دنیا گالی دیتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. ہر بزرگ کو مانتے ہیں، ہر ولی کو مانتے ہیں، لیکن ہر ولی سے، بزرگ سے مانگتے نہیں، مانگتے ہیں اس سے جیسے قاری کائنات نے مانگا. یہ آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مانگیں صرف اللہ سے. خدا سے مانگ، جو کچھ مانگ نہ ہو ایک بار، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. مانگیں اپنے رب سے. بزرگ کے ساتھ تعلق اتباع کا، پیروی کا ہوگا تاکہ وہ سیدھا راستہ ہمیں دکھائے، اس کے پر چلیں. لیکن وہ ہمیں رزق دینے والا نہیں، ہماری مشکلیں ہٹانے والا نہیں، ہماری شفا دینے والا نہیں. ہمیں پیدا جس نے کیا ہے وہی رزق دینے والا ہے، وہی بیماریاں ہٹانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے. اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں میرے دوستوں چونکہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ہو چکی، اور موضوع جو آیت الکرسی کا تھا اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی، زندگی اگر رہی انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کریں گے. لیکن آپ حضرات دعا بھی مانگیں کہ خدا مجھے بھی توفیق دے، کیونکہ میں محتاج ہوں اللہ کی توفیق کا. اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یہی سچائی کا ایک مرکز ہے، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. اور آپ حضرات سے درخواست ہے قرآن کریم کی لفظی تلاوت بھی کریں اور معنی اور مطلب پر بھی غور کریں. اور ممکن ہے کہ ممکن حد تک آپ اپنے گھر کی خواتین اور بچوں تک بھی اس پیغام کا پہنچائیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے.